بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم پنجم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 13 جس کا عنوان ہے کھیوڑا کی سیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آئیے اس سبق کا تعارف جانتے ہیں۔ سبق کھیوڑا کی سیر میں مصنف نے کھیوڑا میں موجود نمک کے وسیع ذخائر سے متعلق مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ مصنف نے اس سبق میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کے تمام تفریحی پہلوؤں کو بڑے دلچسپ اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ مصنف نے اس سبق میں نمک سے تیار خوبصورت عمارتوں جن میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شیش محل، دیوار چین اور مری کے مال روڈ کا ذکر کیا ہے۔ مصنف نے اس سبق کے ذریعے بچوں میں مشاہدے کے عمل کو فروغ دیا ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ چٹانی نمک کے حصول سے واقفیت حاصل کریں گے۔ آپ کو مشاہدے کے عمل کو اپنانے کی ترغیب ملے گی۔ آپ کو پاکستان میں موجود قدرتی معدنیات کے وسیع ذخائر سے متعلق معلومات حاصل ہوگی۔ عزیز طلباء، آئیے اب پنجم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولتے ہیں اور سبق کھیوڑا کی سیر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ چھٹی کے روز سعد بہت خوش تھا۔ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ کھیوڑا کی سیر کے لیے روانہ ہوا۔ کھیوڑا ضلع جہلم کے شہر پنڈ دادن خان کے نزدیک واقع ہے۔ جب وہ لوگ کھیوڑا پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے اسکولوں کے بچے بھی اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ نمک کی کان کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ ابو نے ٹکٹ خریدنے کے بعد ایک گائیڈ بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں۔ سیاحوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہے۔ باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں نمک کی کان پر کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے درست تلفظات اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ذرائع جس کا معنی ہے وسیلے۔ دوسرا لفظ ہے جھلک جس کے معنی ہے نظارہ۔ تیسرا لفظ ہے سیاحوں جس کے معنی ہے سیر کرنے والے۔ چوتھا لفظ ہے سرنگ جس کے معنی ہے زیر زمین راستہ۔ پانچواں لفظ ہے مشاہدہ جس کے معنی ہے معائنہ۔ چھٹا لفظ ہے معتدل جس کے معنی ہے درمیانے درجے کا۔ ساتواں لفظ ہے گائیڈ جس کے معنی ہے رہنما۔ آٹھواں لفظ ہے برآمد جس کے معنی ہے مال باہر بھیجنا۔ نواں لفظ ہے دریافت جس کے معنی ہے تلاش۔ 10واں لفظ ہے سجاوٹ جس کے معنی ہے آراستہ کرنا۔ 11واں لفظ ہے طویل جس کے معنی ہے لمبا یا لمبی۔ اور 12واں لفظ ہے کان کنی جس کا معنی ہے پہاڑ کھودنا۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس سبق کے کچھ مشقی سوالات اور ان کے جوابات جانتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ سانس کے مریض نمک کی کان میں کس طرح صحت یاب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سانس کے مریض نمک کی کان میں قائم ہسپتال میں علاج کے ذریعے صحت یاب ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ نمک کی اینٹوں سے تیار کردہ
عمارتوں میں سے کوئی دو کے نام تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ نمک کی اینٹوں سے تیار کردہ عمارتوں میں مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد شامل ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس مشق میں موجود مشکل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کان کنی، تو اس کا جملہ بنے گا کان کنی ایک پرخطر پیشہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے معلومات، تو اس کا جملہ بنے گا کتابوں سے ہمیں نئی معلومات ملتی ہیں۔ تیسرا لفظ ہے صحت یاب، تو اس کا جملہ کچھ اس طرح بنے گا کہ میں صحت یاب ہوں۔ چوتھا لفظ ہے معتدل، تو اس کا جملہ کچھ اس طرح بنے گا کہ کراچی کی آب و ہوا معتدل ہے۔ پانچواں لفظ ہے یادگار، تو اس کا جملہ کچھ اس طرح بنے گا کہ ٹرین کا سفر بہت یادگار ہوتا ہے۔ پاک گریزن ایجوکیشن سسٹم کے درخشاں ستاروں، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر کے دوران آپ نے پڑھا اور سیکھا۔ سبق: کھیوڑا کی سیر کا تعارف، تدریسی مقاصد، سبق کی ریڈنگ، مشکل الفاظ کے معانی، مشقی سوالات کے جوابات اور الفاظ کا جملوں میں استعمال۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہے۔ زبانی سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے مشکل الفاظ کے اپنے معنی یاد کرنے ہیں۔ دوسری زبانی سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں۔ تحریری سرگرمی میں آپ نے مشکل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہ ہے کان کنی، صحت یاب، معتدل اور یادگار۔ عزیز طلباء، آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔